بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد السلام علیک یا اسیر القربات وقتیل العبرات عزاداران مظلوم کربلا تذکرہ غربت حسین ابن علی کا ہو رہا ہے، اس غریب کا ذکر ہو رہا ہے جو کربلا کے میدان میں تنہا لشکر یزید کے نرغے میں تھا۔ اس غریب کا ماتم ہو رہا ہے، جس غریب کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، اس غریب پر آنسو بہائے جا رہے ہیں جس پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں عزادارو، آج ان نوجوانوں نے شبیہ بین الحرمین کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً ان نوجوانوں کو وہ ماں دعائیں دے رہی ہے جو سر مقتل بالوں کو جھاڑ کر مقتل کی زمین پر آئی تھی، وہ بیوی دعا دے رہی ہے جس نے اپنے بابا کے زخمی سینے پر شام غریبہ میں سر رکھا تھا۔ زیارت کا فقرہ ہے نا، سلام ہو اسیر قربات پر، مصائب کے اسیر پر سلام، سلام ہو اس پر قتیل العبرات جو آنسوؤں کا شہید ہے، اس حسین پر سلام جسے ظالموں نے قدم قدم پر رلایا ہے۔ میرے امام نے خود کہا نا، انا قتیل العبرات، میں وہ کشتہ گریہ ہوں جسے لعینوں نے رلا رلا کر شہید کیا۔ میرا امام کہاں کہاں نہیں رویا، کبھی امام اصحاب کے لاشوں پر روئے ہیں، کبھی انصار کے لاشوں پر، کبھی اقربا کے لاشوں پر، تو کبھی ان کے لاشیں اٹھائے جنہیں اپنی آغوش میں پالا تھا اور محمد کی ٹوٹی پسلیاں تھی، تو کہیں علی اکبر کا زخمی سینہ، کہیں عباس جری کے کٹے ہوئے شانے ہیں، تو کہیں ایک ننھا سا لاشا ہے ہاتھوں پر، اور امام کی زبان پر یہی فقرہ ہے۔ آپ سلام کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ذرا یاد رکھے غریب نے آپ کو کب یاد کیا؟ جب ننھا سا لاشا ہاتھوں پر تھا، کہا شیعتی لیتکم بیوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، میری غربت کو دیکھتے۔ ہاں عزادارو، فاطمہ کا بھرا گھر ایک دو پہر میں اجڑ گیا، وہ منزل بھی آئی جہاں امام تنہا ہے، نہ خیموں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ چوتھے امام کے خیمے میں پہنچے، اسرار امامت کو سپرد کیا، خیمے کے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے آگے بڑھ کے کہا، اے مولا ہم حلقہ بنا کر ٹھہر جائیں گے، آپ ایسے گھر سے نکل جائیں جیسے بڑے گھر سے کوئی جنازہ رخصت ہو رہا ہو۔ امام رخصت ہوئے، کیسے رخصت ہوئے یہ امام کا دل جانتا ہے، کیسے اس سینے پر سونے والی بچی سے امام ودا ہوئے ہیں یہ امام جانتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور لکھا، جب در خیمہ پر امام پہنچے، ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئی، کہا بھیا میرے قریب آنا۔ امام جیسے ہی قریب آئے، جناب زینب نے حسین کے گلوے مبارک کا بوسہ دیا۔ امام نے پوچھا بہن یہ بوسہ کیسا؟ کہا بھیا اماں نے وعدہ لیا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے بعد میدان جائے میری جانب سے حسین کے گلے پر بوسہ دینا۔
تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں، بس وہ منزل جہاں میرا امام رخصت ہوا، میدان کارزار میں امام وارد ہوئے ہیں۔ کیسی معرکۃ الآرا جنگ ہے، تاریخ میں ایسی جنگ نظر نہیں آتی۔ 57 برس کا باپ ہے کہ جب امام جنگ کر رہے تھے، امام کی جنگ دیکھ کر نہیں لگتا یہ وہی حسین ہے جس نے ابھی ابھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے؟ کیا یہ وہی حسین ہے جس نے اپنے بھائی کے کٹے شانوں کو اٹھایا، کمر کو تھام کے کہا اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس؟ ایسی جنگ کی کہ امام جو ظالم الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کرنے لگے، ہاں عزادارو یہ وہ منزل ہے جہاں میرا امام بڑھ بڑھ کر حملے کرتا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں میرے مولا کو نہ جانے کیا یاد آیا، تلوار کو روکا، ایک مرتبہ سواری پر بلند ہوئے، فرات کی طرف دیکھا، آواز دی عباس حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ بڑا ارمان تھا نا یہ حملہ تمہاری جانب سے، یہ کہہ کر حسین نے آستینوں کو الٹا، اب جو لشکر پر حملہ کیا ظالم بکھرنے لگے۔ ہاں عزادارو حسین بڑھ بڑھ کر حملے کرتے جا رہے ہیں کہ اسی عالم میں وہ منزل آئی جہاں میدان میں ایک آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹا۔ آواز کا آنا تھا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب جو فوجیں الامان الحفیظ کہہ کے بھاگ رہی تھی، جیسے ہی دیکھا حسین تلوار کو نیام میں رکھ چکے، ایک ایک لائن قریب آنے لگا۔ اللہ غربت مظلوم کربلا، ابھی آپ نے بین سنے نا، مظلوم بیچ میں تھا، عدو آس پاس۔ جزاکم اللہ اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزادارو میرا امام تنہا ہے، نرغے آدم ہے، ہر سمت سے امام پر حملوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی تلوار سے وار کرتا، کوئی تیر چلاتا، کوئی نیزہ چلاتا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کے لاتے، فاطمہ کے لال پر پتھر برساتے۔ بڑی قیامت کی منزل ہے عزادارو، کیسے بیان کیا جائے؟ عصر عاشور وہ قیامت گزر گئی، کیسی مصیبت! ہائے میرا امام زخموں سے چھلنی ہے، ایسے عالم میں ایک لئی نے ایسا پتھر مارا، امام کی پیشانی پر آ کر پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ امام نے جیسے ہی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ایک ظالم نے تیر چلایا، تیر آ کر امام کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ قیامت گزر گئی، ہائے میرا امام نے ہاتھ سے تیر نکالا، ابھی سمجھے نہ تھے کہ تیر سے شعبہ آیا، امام کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ ہاں عزادارو امام نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا، تیر سینے سے داخل ہوا، پشت سے باہر آ گیا، امام نے نیزے کی، امام نے تیر کو نکالا، جیسے ہی تیر نکالا ہے امام نے، تاریخ اور مقتل کہتا ہے ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ ایسے عالم میں جب امام لہو میں نہا چکے، 11ویں امام نے یہی تو کہہ کر سلام کیا نا، السلام علی المرمل بالدماء، اس امام پر سلام جس کو لہو نے غسل دے دیا تھا۔
ہائے میرا امام غزلہ جاری ہے، فوارے کی طرح خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے عالم میں ایک لائن امام کی جانب آیا۔ عزادارو کثرت نوجوانوں کی ہے، بزرگ جانتے ہیں، میں میرے نوجوان بھائیوں کو میرے امام کی ایک قربت بتاؤں۔ ابھی آپ مرثیے میں بیان اکثر سنتے ہیں کہ جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو۔ پہلا مصرع تو آپ کو یاد ہے، دوسرا مصرع ہے جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو۔ عزادارو جانتے ہو، نوجوانوں جانتے ہو کیسے اکبر کے بابا کو ظالموں نے ستایا ہے، کیسے سکینہ کے بابا کو ظالموں نے ستایا۔ ماں قاتل نے لکھا کہ لعین نیزہ لیے ہوئے امام کے قریب آئے، ایک لعین سیدھی جانب سے نیزہ چموتا، امام بائی جانب جھکتے، بائی جانب سے امام کو نیزے سے اذیت دیتا۔ ہائے میرا امام جس میں اتھر تیروں سے چلنی ہے، لعین کبھی سیدھی جانب سے نیزہ چبوتے ہیں، کبھی بائیں جانب سے۔ وہ منزل بھی آئی جہاں غضب ہوا، ایک لعین نیزہ لیا ہوا دوڑتا آیا، وہ غضب کیا کہ سینے پر بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ ہاں عزادارو ہائے میرا امام گھوڑے سے زمین پر آیا۔ نہیں عزادارو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام زمین پر آئے ہیں، کیوں؟ امام کا جسم اطہر زمین پر آیا نہیں تھا، جسم اطہر میں اتنے تیر پیوست تھے کہ امام کا جسم اطہر تیروں پر معلق رہا۔ امام تیروں پر معلق ہے۔ ایسے عالم میں ظالموں میں ہمت و جرت نہیں کہ امام کے قریب آ جائے۔ ظالموں نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، حسین قتل ہوئے، خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ ہائے مظلوم کربلا کوہنیوں کا سہارا لیا، لہو بہ رہا ہے۔ امام اٹھے، آواز دی، ابھی حسین زندہ ہے۔ آزادار لئی قریب آئے، کوئی سیدھی جانب سے نیزہ چلاتا، کوئی بائی جانب سے۔ ایسے عالم میں ایک لئی نے سیدھی جانب سے پسلی پر ایسا نیزہ مارا، بائی جانب سے باہر نکل آیا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو ہمت نہیں، طاقت نہیں ہے، مکمل مسائل امام کے بیان ہو جائے، بس وہ چار جملے اور ہیں۔ ہاں عزادارو وہ منزل بھی آئی جہاں میرا امام ہے اور لہو میں نہایا۔ امام مقتل میں تنہا کھڑے ہیں، لعین یہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ حسین جانتے ہیں کہ جیسے ہی امام کی شہادت ہوگی خیموں کو لوٹا جائے گا، بیویوں کی چادریں چھینی جائیں گی۔ امام اسی لیے جب کبھی غش کھا کے گرتے ہیں کوہنیوں کے سہارے اٹھ جاتے ہیں۔ آخر وہ منزل آئی جب میرا امام زمین سے اٹھ نہ سکا، کوہنیوں کے بل چلنے لگا۔ لعینوں نے جب یہ منظر دیکھا قریب آئے، امام کے جسم اطہر پر ایسے وار کرتے جاتے، امام کے جسم اطہر تاریخ نے کہا نا السلام علی الاعضاء المقطعۃ۔ قیامت گزر گئی۔ ہاں عزادارو میرا امام زمین کربلا پر ہے، وہ ماں جو سرہانے آئی ہے منظر دیکھ رہی ہے، دکھیاری ماں ہے، پہلو شکستہ ہے، مقتل کی زمین کو بالوں سے صاف کیا ہے، ماں انتظار میں ہے۔ ادھر ظالم نے آواز دی آگے بڑھ کر حسین کے سر کو قلم کیا جائے۔ ہاں عزادارو کوئی آگے نہ بڑھ سکا، جو بھی قریب آتا خنجر چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ وجہ تاریخ نے بیان کی ہے اور منزلیں ہے، شہزادی کا نور تھا، انتظار تھا، وہ تمام منزلیں
منزلیں ہیں، ایک منزل وہ آئی ہے کہ جہاں ظالم شمر ملعون خنجر لیا ہوا امام کے قریب آیا، زمین لرزنے لگی، علی کی بیٹی خیمے کے باہر نکل آئی، ایک مرتبہ 70 قدم کا فاصلہ ہے، خطاب کر کے کہا لعینو یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ ہاں عزادارو، ایسے عالم میں بھی امام نے آہستہ سے کہا اختی زینب ارجعی الی القیام، اے بہن زینب خیمے میں لوٹ جاؤ۔ شہزادی خیمے کی جانب چلی، ایک مرتبہ شمر ملعون خنجر لیا امام کے سینے پر سوار ہونا چاہتا ہے۔ امام نے پوچھا کون ہے، آنے والے نے اپنا تعارف کروایا، امام نے جیسے ہی سنا ہاں میرے نانا نے بتایا تھا تو ہی میرا قاتل ہوگا، تو ہی وہ ظالم ہوگا جو میرے سر و تن میں جدائی کرے گا۔ ہاں عزادارو، ظالم آگے بڑھا۔ اب یہاں تاریخ نے 2 جملے لکھے ہیں، الگ الگ جملے ہیں، اگر پہنچ گئے گریہ کے لیے کافی ہے۔ میر تکلم نے اسی کو جمع کیا ہے اور شعر میں کہا اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی۔ ہائے میرا امام، ظالم سینے پر سوار ہے، خنجر چلانا چاہتا ہے۔ امام نے جیسے ہی کہا میرے نانا نے کہا تھا کہ تو وہی ہے جو جہنم میں جائے گا، جب سنا ظالم نے سینے سے اترا پتھر پر اپنے خنجر کو مارنے لگا تاکہ خنجر کو کند کیا جا سکے۔ اللہ اکبر، 2 جملے ہیں عزادارو، بس میں تمام کروں۔ خدا ان نوجوانوں کی محنتوں کو سلامت رکھے، ان کی محنتوں کو میری شہزادی قبول کر لے۔ عزادارو 2 جملے ہیں، ایک جملہ میرے امام زمانہ کا ہے، ایک جملہ چوتھے امام کا ہے۔ کیسے جملے ہیں؟ جب امام زمانہ نے حسین کو سلام کیا تو یہ کہہ کر سلام کیا سلام ہو اس حسین پر جس کے سوکھے گلے پر خنجر چلا دیا گیا۔ ایک اور ہے جہاں چوتھے امام نے بھرے دربار میں جب تعارف کروایا تو یہی کہا انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پسے گردن سے ذبح کر ڈالا گیا۔ یہ 2 منزلیں ہیں۔ ہاں عزادارو، یہاں قیامت ہے، اگر غور کریں دونوں مصیبتیں قیامت خیز ہے۔ پہلی منزل جب ظالم نے خنجر چلانا چاہا، امام کا سوکھا گلا تھا، ظالم کا کند خنجر تھا، ظالم نے حلق مبارک پر خنجر چلانا شروع کیا، امام تڑپنے لگے، 13 ضربیں لگائی، جسم اتھر سے اترا، امام کے جسم کو الٹ دیا، پسے گردن خنجر چلایا، زمین رسنے لگی۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزادارو، زمین لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کے بھتیجے کے قریب آئی، بیٹا سید سجاد قیامت تو نہیں آ گئی؟ میرا بیمار امام کانپتا ہوا اٹھا، ایک مرتبہ عصا کا سہارا لیا، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹانا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا منظر ہے، حسین ابن علی کا سر ماں کے لہذا پر بلا سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا سلام یا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين ماتم حسین۔